ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صلواتك عليه وعلى في هذه الإسلام وفي كل وليا وقائنا وناصرا ودليلا حتى تشكله أرغدا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت بطلب الإصلاح في أمتي جدي. صلى الله عليه محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرشتہ پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ عاشورہ اور اصلاح معاشرہ. امام حسین کا مقصد ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جو معاشرہ حسینی معاشرہ کہلائے. سارے مسلمان اس ملک کے اندر رہتے ہیں لیکن ایک وہ شخص جو امام حسین کو مانتا ہے اس کے وجود میں اور وہ جو نہیں مانتا اس کے وجود میں بہت سارا فرق ہونا چاہیے. کربلا اس لکیر کا نام ہے کہ دیکھو ادھر حسین اور حسینی ہے
اور ادھر یزید اور یزیدی ہیں۔ حسین کے لشکر کو دیکھو، یہاں صبر بھی نظر آتا ہے۔ حسین کے لشکر کو دیکھو، یہاں شکر بھی نظر آتا ہے۔ حسین کے لشکر کو دیکھو، یہاں جذبہ شہادت بھی نظر آتا ہے۔ حسین کے لشکر کو دیکھو، یہاں ادب بھی نظر آتا ہے۔ حسین کے لشکر کو دیکھو، یہاں تسبیح خدا بھی ہے، عبادت خدا بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور 11 محرم کو سیدہ زینب کی نماز شب بھی ہے۔ حسین کے لشکر کو دیکھو، یہاں 4 سالہ بچی کے اندر بھی کتنا خشوع ہے، کتنا خشوع ہے۔ تو کربلا ایک کمپلیٹ انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب ہے۔ انسان اگر کربلائی بننا چاہتے ہو تو پھر کربلا پڑھنی پڑے گی، کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دی، یقیناً کسی بہت بڑے مقصد کے لیے دی۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کو شیعہ سوسائٹی بولا جائے، یقیناً اس کے اندر وہ نشانیاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ پر اگر 4 دکان ہیں کسی بازار میں، پتہ چلے 3 کسی اور کے ہیں، ایک علی کے ماننے والے کا ہے، تو پوری بازار کہے کہ اس شخص کے رویے میں اور تینوں کے رویے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ایماندار دیکھنا ہے تو اس کی دکان پہ چلے جانا، اگر اخلاق دیکھنا ہے اس کے دکان پہ چلے جانا۔ جس طرح پورا کوفہ میثم تمار کی تعریفیں کرتا تھا، حانی بن عروہ کی تعریفیں کرتا تھا، اور میں بالکل اسی طرح، کیونکہ تم نے دکھانا ہے کہ تم کس مزاج کے اندر زندگی گزارنے والے ہو، تم کس تربیت کے اندر زندگی گزارنے والے ہو۔ تو مقصد امام حسین اصلاح معاشرہ تھا، ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے کہ جس کو بولا جائے یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ حسینی معاشرہ ہے۔ پھر ہم نے آپ کو مثال دی کہ آج واقعاً اہل بیت کے چاہنے والوں نے، شیعیان حیدر کرار نے پوری دنیا میں ثابت کیا۔ آج آپ طاغوت کے پاس چلے جائیں، وہ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کے رہبروں کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے لیڈروں کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب کو جھکا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لیکن ایک ہیں جو علی کے ماننے والے ہیں، نہ جھکنے کو تیار ہیں نہ بکنے کو تیار ہیں۔ یہ کوئی اپنے منہ میاں مٹھو والی تعریف نہیں ہے، آپ جا کے ان کے انٹرویوز پڑھ لیں، ان کی باتیں سن لیں۔ آج پوری دنیا میں اگر اسلام کا سر فخر سے اگر کسی نے بلند کیا ہے وہ حیدر کرار کے چلنے والے ہیں۔ اگر دشمنان اسلام کا کسی نے مقابلہ کیا ہے وہ حیدر کرار کے چلنے والے ہیں۔ اگر مظلومان جہاں دنیا کے سارے مظلوم اگر کسی کے لیے امید کی نگاہ رکھتے ہیں تو وہ حیدر کرار کے چلنے والوں کے لیے ہے۔ آج چلے جا کے یمن کے مظلوم یا چاہے فلسطین کے مظلوم وہ کس سے مدد کی امید رکھتے ہیں؟ سعودی عرب سے مدد کی امید رکھتے ہیں؟ یو اے ای سے مدد کی امید رکھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ مدد کی امید اگر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہی ٹولہ ہے جو علی کو مانتا ہے، جو حسین کو مانتا ہے، ان سے مدد کی امید رکھو، یہ مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو دنیا نے آپ کو عزت دی کس کی وجہ سے؟ محمد اور اہل محمد کی وجہ سے۔ فرمایا تو یہاں اپنے عمل سے ہمارے نام کو روشن کر، تو دنیا میں اپنے عمل سے ہمارے نام کو روشن کر، ہم آخرت میں تمہارے نام کو روشن کریں۔ یہاں تو عباس کے علم اور پرچم کو بلند کر، وہاں ہم تجھے بلند کریں گے۔ یہاں بلند کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس جوان کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک سوال ہے، ایک سوسائٹی جس کو کہا جائے یہ حسینی سوسائٹی ہے، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سوسائٹی بولتے ہیں معاشرے کو۔ معاشرہ کس چیز سے بنتا ہے؟ افراد سے۔ افراد کا معاملہ اگر طے پاتا ہے تو خاندان سے طے پاتا ہے۔ دشمن اگر سوسائٹی کو خراب کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے خاندان کو خراب کرے گا، کیونکہ خاندان تباہ، افراد تباہ، افراد تباہ تو سوسائٹی تباہ۔ ایک کتاب ہے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جا کے پڑھیں، کتاب کا لکھنے والا انگریز ہے، آج سے 20 سال پہلے، ولیم گارڈین اس کا نام ہے۔ اس نے کتاب لکھی دا وار اگینسٹ دا فیملی، فیملی کے اگینسٹ جنگ، خاندان کے خلاف جنگ۔
20 سال پہلے ایک انگریز جو کرسچن ہے، مسلمان نہیں ہے، کہ انہوں نے ہمارے کرسچن معاشرے جس کو ویسٹرن ورلڈ آپ کہتے ہیں، کہ انہوں نے ویسٹرن ورلڈ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ایک جنگ کھیلی اور جنگ میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ آج وہی جنگ ہمارے ملکوں میں لڑی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمان معاشرہ تبھی بچے گا جب اس کا خاندان بچے گا۔ اگر خاندان نہ بچا، نظام خاندان نہ بچا، تو یہ سارا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس نے کتاب میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خاندان کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کون کون سے کام کیے۔ انٹرنیٹ پہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی کئی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے معاشرے میں نظام خاندان کو تباہ کیا۔ اور امام حسین کربلا میں اپنے خاندان کو لے کر آئے۔ کربلا بچی خاندان کی وجہ سے، کربلا بچی فیملی کی وجہ سے۔ وہی مکے کے لوگ مولا کو کہہ رہے مولا حسین اپنی فیملی کو مت لے کر جائیے، 4 سالہ بچیوں کو مت لے کر جائیے، 6 مہینے کے بچے کو مت لے کر جائیے۔ اور مولا کیا بتاتے ہیں کہ کربلا کو اگر بچانا ہے تو فیملی کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ فیملی ہے جو کربلا بچائے گی۔ کس نے عزائے حسین کو بچایا؟ سیدہ زینب الکبریٰ نے۔ کس نے مرثیے پڑھے؟ انہی بیویوں نے۔ کون جا کے دربار یزید میں للکارنے لگا؟ یہی سیدہ زینب تھی۔ مدینے میں جا کر کس نے عزائے امام حسین کے پرچم کو بلند کیا؟ یہی بیویاں تھیں جو مرثیے پڑھتی تھیں، جو ماتم کرتی تھیں، جو اہل مدینہ کے گھروں میں جاتی تھی۔ خود مظلومیت امیر المومنین کون تھا جو انصار کے دروازے پہ جاتا تھا؟ مولا علی کے ہاتھوں میں اونٹ کی مہار اور سیدہ اونٹ پہ سوار ہوتی تھی، ہماری میں بیٹھی ہیں، ایک ایک انصار کے دروازے پہ ہنسا لگا کر کہتی تھی کیا میرے بابا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، تاکہ قیامت کے دن حجت تمام ہو جائے، کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے سنا نہیں تھا، ہمیں دعوت دی نہیں گئی تھی۔ جب آپ جناب علی اصغر کے مسائل پڑھتے ہو، یہ لاؤڈوں پہ مسائل پورے مسلمان سنتے ہیں، ان پہ حجت تمام کی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت علی اکبر عمر میں بڑے، علی اصغر عمر میں چھوٹے، لیکن حضرت اکبر کے لیے نہیں بولا گیا کہ یہ حجت کبریٰ ہے، جناب علی اصغر کے لیے بولا گیا کہ یہ حجت کبریٰ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی حجت اگر کربلا میں آئے تو یہ ننھا سا علی اصغر ہے۔ کہا کیوں حجت کبریٰ؟ کیونکہ اگر جوان میدان جنگ میں لڑ کے شہید ہوا تو کہتے جنگ تھی، اور جنگ میں یہاں بھی مارے گئے وہاں بھی مارے گئے، تو اکبر کے لڑکے مرے، مد مقابل بھی کئی جوان تھے یزید کے لشکر میں تو مارے گئے۔ امام حسین شہید ہوئے تو لڑ کے شہید ہوئے، یہاں بھی کچھ مارے گئے وہاں بھی کچھ مارے گئے، لیکن کہا کہ کوئی مسلمان عذر پیش نہیں کر سکتا شہادت اصغر کے لیے۔ یہ دکان پہ بیٹھا ہے، یہ ریڑھی پہ بیٹھا ہے، یہ سن رہا ہے کہ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ تھا جسے بے گناہ قتل کر دیا گیا، گلے میں تیر مارا گیا، تو کم از کم اس کی فکر تو بیدار ہوتا ہے۔ کربلا میں سب ماجرا کیا تھا کہ ایک امت اپنے نبی کے نوازوں کے 6 مہینے کے بچوں کے گلوں میں تیر چلا رہی تھی، کا حجت تمام ہو گئی۔ حجت کس چیز سے تمام ہو گئی؟ یہ جنگ عادلانہ جنگ نہیں تھی، کیونکہ اگر عادلانہ جنگ ہوتی تو جوانوں کو مارا جاتا، بوڑھوں کو مارا جاتا، لیکن جس جنگ میں چھوٹے 6 مہینے کے بچوں کو مارا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مارنے والا کائنات کا سب سے بڑا ظالم تھا، اور خدا ظالموں کو کیا بھیجتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ اب مسلم سوچے کہ تم نے ظالم کا ساتھ دینا ہے یا مظلوم کا ساتھ دینا ہے، تو کربلا، یہ عذاب، یہ جلوس، یہ مصائب امام حسین دوسری امت کے مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حجت کو تمام کر رہے ہیں۔ یہ سنے گا، سننے کے بعد سوچے گا نہیں، عبرت نہیں حاصل کرے گا، قیامت کے دن خدا اس کے گلے کو پکڑے گا۔ بتا تو نے سنا تو تھا کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگے تھے، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ تو حسین کی سزائیں سنتا تو تھا، پر تو نے سوچا کیوں نہیں؟ یہ کون تھا جو لشکر کشیاں کر کے امام حسین کو شہید کر رہا تھا؟ تو نے سنا تو تھا کہ نبی کی بیٹی انصار کے دروازے پر گئی، لیکن تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کسی نے زہرا کی آواز پہ لبیک کہا کیوں نہیں؟ یہ ساری آوازیں جو شیعہ امت تک پہنچاتے ہیں، یہ اتمام حجت کے لیے ہے کہ سنو، کربلا یا مومن بناتی ہے، اور سن کے عمل نہ کرو تو منافق بنا دیتی ہے۔ کربلا در جنت کا نام ہے، اور اس کا بہترین مظاہرہ پوری دنیا میں، the most crowded place پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو اس کا زمین کربلا ہے۔ حسین مومنوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ 40 کی واک نہیں، یہ ظہور امام زمانہ کی تیاری ہے۔
عجب ہے، کہتے ہیں ظہور سے پہلے حجت خدا کعبے کی دیوار پہ لگے ہوئے کپڑے کو پکڑیں گے اور کہیں گے ہم یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے آج مجھ مہدی کی آواز کو سن لے، میرا ظہور کرتے کیوں نہیں؟ کہ اللہ کی آواز آئی مہدی ہم نے تجھے اذن دیا، ظہور کا اعلان کر، کہ جب اذن ظہور ملے گا تو فرنٹ پر آئیں گے کعبے کے سامنے، کہیں گے یا اہل العالم انا المہدی، اے اہل عالم میں مہدی ہوں، کہتے دنیا والے پہچانیں گے نہیں، پھر کہیں گے یا اہل العالم انا القائم، میں قائم ہوں، دنیا والے پہچانیں گے نہیں، کہتے ہیں پھر آواز دیں گے یا اہل العالم، اے اہل عالم ان جدی الحسین قتلوا اشانا، میں وہ ہوں جس کے جد کو پیاسا مارا گیا، کہتے ہیں یہ کہیں گے نا میں وہ ہوں جس کے جد کو پیاسا مارا گیا تو پوری دنیا پہچانے کی یہ کون ہے، تعارف امام حسین سے کروائیں گے، میں وہ ہوں جس کے جد کو بے کفن مارا گیا، میں وہ ہوں جس کے جد کے بدن پہ گھوڑے دوڑائیں گے، کہتے ہیں جب یہ تین باتیں کریں گے تو پوری کائنات پہچانے کی یہ کون ہے، کہ اسی حسین کا نواسہ ہے جس کی کربلا کے لیے ملینز لوگ جمع ہوتے تھے، کہ اسی حسین کا نواسہ ہے جس کے لیے دنیا میں ان کا ماتم کیا جاتا تھا، تو تعارف امام زمانہ بھی اگر کائنات میں کرایا جائے گا تو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے کرایا جائے گا۔ ظہور کی ابتدا مصاحب امام حسین ہے، قیامت کی ابتدا بھی مصاحب امام حسین ہے، فرمایا جناب سیدہ کو قیامت کے دن لایا جائے گا نوری ہماریوں پہ، اس سے پہلے کبھی بھی شفاعت کریں، اللہ کی آواز آئے گی یا امتی، اے میری کنیز، آج کچھ مانگنا ہے تو مجھ خدا سے مانگو، تو کہتے بی بی فرمائیں گی پروردگارا جب میں دنیا سے گئی تھی تو میں 18 برس کی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا نہیں، ذرا مجھے میرے بچے کو دکھائے جائیں، کیونکہ عرش کی دو طرف دو بچے آئیں گے، ایک حسن ہوں گے جسم پہ تیر لگے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں سیدہ پہچان لیں گی یہ حسن ہے، روئیں گی دیکھیں گی، لیکن کہتے ہیں عرش کی دوسری طرف ایک دوسرا بدن آئے گا، وہ یا بدن نہیں شبہ مانند ہوگا، سیدہ غور سے دیکھیں گی پہچان نہیں پائیں گی، کیونکہ اس بدن کے اس بدن پر سر نہیں ہوگا، اتنے تیر لگے ہوں گے، اتنے زخم ہوں گے، فوراً پوچھیں گی پروردگارا یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ذرا یہ تیرا حسین ہے، کہ اس وقت آپ بکا بلند کریں گی خدایا میرے حسین نے بگاڑا کیا تھا، قیامت کی ابتدا مصاحب امام حسین، ظہور کی ابتدا مصاحب امام حسین، کائنات مہدی کو پہچانے گی کس کے نام سے؟ حسین ابن علی کے نام سے، آج ہمیں دنیا پہچانتی ہے کس کے نام سے؟ حسین ابن، یہ ازاہ امام حسین ایک شیعہ معاشرہ بنانے کے لیے یہ ایک اجازت سے تشیع ہے کہ شیعوں کو جمع کرتے ہیں، امام حسین کہاں کہاں سے اٹھا کے آپ کو فرش رضا پہ لاتے ہیں، لیکن لانے کا کوئی مقصد تو ہے، اور میں جس طرح تمہیں جمع کیا جاتا ہے، جمع کرنے کے بعد تمہارے اندر نظم پیدا کرنے چاہتے ہیں، تمہاری افکار کو فکر کو ایک سمت میں لانا چاہتے ہیں، جب تک ہماری فکر ایک نہیں ہوگی، جب تک ہمارے عقیدے ایک نہیں ہوں گے، جب تک ہماری سوچیں ایک نہیں ہوں گی، تب تک ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج فرش رضا پہ بیٹھے ہوئے شیعہ ہوں، 10 افکار ہوں، 10 عقیدے ہوں، آپس میں لڑ رہے ہوں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مکتب کو فائدہ نہیں، مکتب کو نقصان دلایا جائے گا۔ آئیے کربلا میں جناب زہیر بھی تو ہیں، کتنے عقیدت اختلاف ہیں، جناب زہیر کو کہا جاتا ہے عثمانی مکتب تھے، سیاسی اختلاف رکھتے تھے امیر المومنین سے، لیکن امام حسین گئے، کہتے پہلی بار قاصد بھیجا، کھانا کھا رہے تھے، نہیں اٹھے، دوسری بار کہا کہ زہیر حسین بلا رہے، کہا کہ میں نے جان بوجھ کے اپنا راستہ حسین سے رکھ دیا، قافلہ کیونکہ دونوں قافلے جا رہے تھے، زہیر کو پتہ چلا امام حسین جا رہے ہیں، ان کو تھا کہ اگر مولا کا سامنا ہوا تو بڑا دعوت دیں گے، بلائیں گے یا کچھ کہیں گے، تو لہٰذا اس نے اپنے غلاموں کو بولا کہ میرا قافلہ دور سے چلا کہ پورے راستے میں میرا آمنا سامنا بھی نہ ہو، تو کہا کہ میں نے قافلہ دور کیا، ملنا نہیں چاہتا، کہتے تیسری بار آواز آئی، زہیر نے کہا میں نے 2 بار منع کیا نا، ملنا نہیں چاہتا، بیوی کے پیچھے سوال جو ہے یہ خود حسین ابن علی ہے، کوئی قاصد نہیں، خیمے کے باہر خود امام حسین زہیر کو بلانے کے لیے آئے، ایک ملاقات تھی، تاریخ بتاتی ہمیں نہیں پتا امام حسین نے کیا کلام کیا، لیکن علماء کہتے ہیں امام کی مثال ایسے ہے، امام کی مثال، کلام امام کی مثال، تربیت امام کی مثال،
کیا کیا بارش آتی ہے، کوہیر آتا ہے، دھند آتی ہے، تو گاڑی کے اگلے شیشے پہ کچھ جمع ہو جاتا ہے، دھند آ جاتی ہے، تو آپ وائپر لگاتے ہو تاکہ شیشہ کیا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ امام اسی طرح مومن کے دل پہ کام کرتے ہیں۔ اگر دل پہ دھند پڑ جائے تو امام اس دھند کو کیا کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، تاکہ تجھے حق و باطل کی پہچان ہو جائے۔ اینک لگی ہوتی ہے، انسان نہیں دیکھ پاتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ فرمایا ایک ملاقات نے زہیر کے دل کو ایسا صاف کر دیا کہ حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، سیدھا خیمے میں آیا، بیوی کو کہا تجھے طلاق دیتا ہوں، فلاں باغ مدینے میں مال و منال سب تیرے نام، کہ شوہر ہوا کیا، طلاق کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ میں واپس پلٹنے والا نہیں ہوں، اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ جا تو رہے ہو، ایک وعدہ کر کے جاؤ۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ یہاں تیرے ساتھ رہی، وعدہ کر جب جنت میں جاؤ گے تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں بلاؤ گے۔ یہ زہیر ہے کہ ایک ملاقات نے اس کے وجود کو بدل دیا۔ اور نے یہ نہیں دیکھا زہیر کا عقیدہ کیا ہے، وہاں پہ قلبی، کرسچن، مسیحی۔ امام حسین صحرا میں بیٹھے ہیں، پہلے دن واقعہ سنایا، پانی لے کے دوڑا آیا، اتنے دنوں سے پانی نہیں مل رہا، ماں سے آ کے ملا، دیکھا ماں بڑی مایوس بیٹھی، اماں کیا ہوا؟ پانی لے کر آیا ہوں، میرے استقبال میں کیوں نہیں آتی؟ غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، خیموں میں رہتے تھے۔ ماں نے ہاتھ لیا کہ پانی چھوڑ، ادھر تو آ، لے کر گئی خیمے کے پیچھے، کیا دیکھا؟ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ کہ بھائی چشمہ کہاں سے آیا؟ میں در بدر ایک ڈیڑھ دن ایک گھونٹ پانی کے لیے، اور یہاں چشمہ؟ کہ میرے رات میں خیمے میں بیٹھی تھی، خیمے کے در سے آواز آئی، باپ کی ماں پانی کے لیے پریشان ہو، باہر تو آؤ۔ میں نے کہا آقا آپ ہے کون؟ خیمے کے پیچھے ایک ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ میں نے کہا عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، کہنا عیسیٰ ہو نہ موسیٰ ہو، آخری زمانے نبی محمد کا نواسہ حسین بن علی ہو۔ ایک ملاقات نے کہا آقا اجازت ہے خیمے میں کچھ کھا، یہ کہ جلدی ہے مجھے جانا ہے، مخدرات سے ملوں گا، جا کے ملوں گا۔ خیمے کا پردہ اٹھا تھا، ایک بی بی دیکھی، بیٹا ایسے لگا کہ زندگی میں جس مریم کو دیکھنے کی تمنا تھی آج اس سے مریم کا چہرہ مجھے نظر آ گیا ہے۔ ایک ملاقات نے آپ کے وجود کو بدل دیا، ایک ملاقات نے اس کی ماں کے وجود کو بدل دیا۔ کربلا وجود کو بدلنے کا نام ہے۔ کتنے آپ کے برادران اہل سنت ہیں کربلا ہو کے آتے ہیں، حسینی بن کے واپس آتے ہیں۔ ملاقات حسین نہیں، زیارت حسین کا یہ اثر ہے، اخلاق حسین کا اثر ہے، اہل بیت کے گھروں کا۔ اب اثر کس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تربیت، وہ کلام اہل بیت اگر میرے وجود پہ اثر کرے گا، میرے وجود میں تبدیلی آئے گی، تو وہ اثر پھر لوگوں کے اوپر بھی آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جو مسلسل مجالس میں آ رہے ہیں، ہم نے کہا 10 فائدے ہیں مجلس امام حسین کے، 10 عین جوانوں کے ذہنوں میں رکھے، عین عقل، عین علم، عین عقیدہ، عین ادب، عین عواطف، عین عزت، عین عبرت، مختلف عین آپ کے سامنے رکھے۔ آج تھوڑا کلام امام حسین علیہ السلام، اور پھر بتائیں کہ دشمن نے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کیا پلاننگ کی، تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ میرے خاندان کو تباہ تو نہیں کیا جائے گا۔ میں نام حسین لوں اور مجھے پتا ہی نہ ہو کہ خاندان تباہ ہو رہا ہے، کہ میں نام حسین لوں اور نظام یزید میں رہوں، نام اہل بیت لوں اور نظام طاغوت میں رہوں، تو پھر یہ نام کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ میں جب تک نظام ولایت میں نہیں رہتا تب تک میری نسل بچ نہیں سکتی۔ نسلوں کو بچانا ہے تو اہل بیت کے نظام دیتے ہیں۔ آج اکثریت نے اس نظام کو چھوڑ دیا۔ کامیابی آپ کو تب ملے گی جب نظام ولایت، اصلاً لوگوں کو ولایت کا ہی نہیں پتا۔ ہم نے ولایت اہل بیت کو لفظوں میں محدود کر دیا۔ ولایت لفظ کا نام نہیں، ولایت سسٹم کا نام ہے۔ ولایت خاص طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہو صوفی زندگی گزارتے ہیں، خاص طریق ہے۔ جس طرح بدھسٹ کو دیکھتے ہو، خاص طریق ہے، خاص راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم خاص راستہ ہے۔ ہر راستہ صراط مستقیم نہیں، ہر راہ ولایت نہیں۔ جب تک اس راہ کے اندر زندگی نہیں گزارو گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ امام حسین جب نکلتے ہیں مکے سے تو فرماتے ہیں انک تعلم انہ لم یکن منا ما کان تنافس فی سلطان۔ فرماتے ہیں لوگوں کہ مت سمجھنا کہ حسین
تخت و تاج کی لالچ میں باہر نکلا ہے۔ فرمایا ہمارے پورے گھرانے میں کبھی یہ لالچ نہیں رہی کہ ہمیں تخت مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے۔ امیر المؤمنین کو جب خلافت کا حق نہ دیا گیا، مولا گھر بیٹھ گئے۔ 28 سال یا 25 سال امیر المؤمنین گھر بیٹھے رہے۔ مجال ہے، حجت تمام کی، اس کے بعد کسی کے در پہ نہیں کہ حکومت مجھے دو، تاج مجھے دو۔ جب مسلمان آپس میں لڑے، جب خلیفہ کشی عام ہوئی، عمر کو قتل کر دیا گیا، عثمان کے گھر میں داخل ہو کے قتل کر دیا گیا، امت میں فتنہ و فساد برپا ہو گیا، پھر ساری امت علی کے نٹ پہ جمع ہوئی کہ علی خلیفہ بنو۔ امام نے سختی سے انکار کیا، فرمایا اب جب آپس میں اختلافات ہوئے ہیں تو تم سب کو علی آنا ہے۔ جب علی کو آنا چاہیے تھا تب تم نے علی کے دروازے کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ کہا اگر لاؤ گے بھی تو تم سے علی کی حکومت برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، نبی کی سنتوں سے دور ہو چکے ہو، بدعتیں تمہارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے اتنا ہجوم ہوا کہ مالک کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ حسنین لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ یہاں تک کہا کہ علی خلافت کو نہیں مانو گے، یا خلافت یا امت کی تلوار کا سامنا کرو۔ بالجبر امیر المؤمنین نے ایکسپٹ کیا کہ حجت خدا ہے، اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ حاکم بنے تو پھر انسان پر اس حکومت کو کیا کرے؟ ایکسپٹ کرے۔ ایکسپٹ کیا۔ اسلام کا حکم ہے کہ نماز واجب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز واجب جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، مستحب نماز جیسے نماز حاجت ہے، سنتیں ہیں نماز کے بعد، نفل مسلمان پڑھتے ہیں، اس کا حکم ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں، فرادہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ امیر المومنین ماہ مبارک رمضان مسجد میں اپنی خلافت کا پہلا رمضان دیکھا پوری امت مسجد میں جماعت کر کے نوافلات کو پڑھ رہی ہے، جسے آج مسلمان تراویح بولتے ہیں۔ سختی سے امیر المومنین نے مقابلہ کیا۔ فرمایا کسی نے دیکھا کہ نبی کے زمانے میں ایسی نماز پڑھی جاتی ہے، فرمایا پڑھو، اکیلے پڑھو، جماعت سے نہ پڑھاؤ۔ فرمایا پہلے دن امیر المومنین نماز کو بند کروایا، دوسرے دن سختی سے بند کروایا۔ فرمایا امت کے اندر جو نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں میں علی کرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں اسی دین پر لے کر جاؤں گا جو میرے نبی محمد مصطفیٰ کا دین تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بس امیر المؤمنین کی سختی کرنی تھی۔ 3 دن کے بعد امت میں ایک شور شرابہ بچا، واہ سنتا واہ سنتا واہ عمرہ واہ عمرہ، کہ علی عمر کی سنت کے مقابلے میں نکل آئے، علی خلیفے کی سنت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اتنا خطرہ نظر آئے گا کہ اگر میں زیادہ اس امت پہ سختی کروں امت میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ساری تلواریں جو علی کی حمایت میں تھیں علی کی مخالفت میں آ نہ جائیں۔ حجت کو تمام کیا کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بدعت ہے، اس میں جان نہ دو، اب جو کرنا چاہتا ہے وہ جانے، اس کی آخرت جانے، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہی جنگ صفین 30 دن شمر رکاب امیر المؤمنین کے ساتھ 30 دن علی کی تلوار کے سائے میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ رہے۔ 30 دن شمر ہے۔ 90% لوگ جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے۔ آپ تقسیم کو سمجھے اس معاشرے کی۔ آج جب آپ سے بولا جاتا ہے کون سے شیعہ ہو تو کہتے ہیں شیعہ اسلام شریف 12 امامی شیعہ۔ آج کے جوان کو پتا ہے کہ امام کو ہوتا ہے جو معصوم ہو۔ آج کے جوان کو پتا ہے کہ امام کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا، صاحب علم لدنی ہوتا ہے، اللہ اسے علم دیتا ہے، فیض دیتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ معرفت نہیں تھی۔ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے بول دیتے ہو کہ 12 امام ہیں، امام معصوم ہوتا ہے، امام صاحب اعجاز ہوتا ہے، امام سے جو سوال کرو وہ جواب دیتا ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں جو ذہنیت تھی وہ علی بن ابی طالب کے لیے نہیں تھی۔ ایک تھا شیعہ تو علی کا شیعہ، کون تھا علی کا شیعہ؟ جو پہلے 2 خلفاء کو بھی مانتا تھا اور علی بن ابی طالب کو بھی مانتا تھا، اسے کہتے تھے شیعہ تو علی، عثمان کو نہیں مانتا تھا۔ پہلے 2 جناب ابوبکر عمر اور عثمان کو نہیں مانتا، علی کو مانتا ہے۔ اسے کیا کہتے تھے؟
شیعہ ولی. دوسرے تھے شیعہ معاویہ. یہ پہلے تینوں کو مانتے تھے, علی کو نہیں مانتے تھے. اس کے بعد کس کو مانتے تھے؟ معاویہ کو مانتے تھے. آج کا جو سنی ہے وہ کل نہیں تھا, مطلب جو چاروں کو مانتا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا. ہمارا جو عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد خلافت بلا فصل پر قائل ہو اور کسی کو نہ مانے, ان کو بولا جاتا تھا روافض. قد رفض, روافض کا مطلب جو ایمان سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. یہ تقسیم. اب جنگ صفین میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا تھا تو وہ یا مالک اشتر تھے, ابو ذر غفاری, سلمان فارسی, انگلیوں پہ آپ گن سکتے تھے جن کا اکثریت وہ تھی جو پہلوں کو بھی مانتی تھی, امیر المومنین کو مانتی تھی. اب ایک ایسا لشکر جس میں امیر المومنین کے چاہنے والے رہتے ہیں اور تقسیم بندی ہے. 10 لوگ وہ ہیں جو علی کو حق پہ مانتے ہیں, رسول کے بعد پہلا خلیفہ مانتے ہیں. 1000 لوگ وہ ہیں جو علی کو تیسرے نمبر پہ مانتے ہیں, مثلا عثمان کو نہیں مانتے. اب اس لشکر کو سنبھالنا کہ یہاں پہ ایک بندے کھڑے ہو گئے. اب لشکر امیر شام والے کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. کس طرح مذاق اڑاتے تھے؟ کہ یہ وہی علی ہے نا جس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی. اب ظاہر جو عاشق علی ہوگا ان کو پتا کس نے رسیاں باندھی. تو یہ شروع ہو جاتے تھے, جنہوں نے رسیاں باندھی تھی ان کو برا بلا کہتے ہیں. امیر المومنین کو پتا چلا, بولانے کا خبردار, انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین, میں علی پسند نہیں کرتا گالیاں دو. اور مولا فرماتے ہیں تم دشمن کا فتنہ نہیں سمجھ رہے, جب میرے لشکر میں ان کے ماننے والے ہیں تم گالیاں دو گے تو لشکر میں کیا ہو جائے گا؟ جگہ ہو جائے گا. اس لشکر کو سنبھالنا امیر المومنین کے لیے مشکل تھا, کیونکہ مختلف عقیدوں کے مالک لوگ اس لشکر کے اندر تھے. تبھی جب جناب مالک اشتر خیمے امیر شام تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں مولا بس مجھے اجازت دو, اب جاؤں سر قلم کر کے واپس آؤں, مالک تو ایک قدم آگے بڑھائے گا, وہاں ساری تلواریں علی کے سر پہ آ جائیں گی. مالک فتنہ بپا ہو گیا ہے. اس امت کو سنبھالنا یہ کار امامت تھا, یہ امام کا کام تھا. آج 1400 سال کے بعد یہ خالص عقیدہ تو آپ کو ملا ہے کہ میں 12 امامی شیعہ ہوں. آج بچے سے پوچھو امام کی شرائط کیا ہے, کہ امام معصوم ہوتا ہے, امام عالم ہوتا ہے, امام صاحب علم لدنی ہوتا ہے. یہ تمام شرائط 1400 سال کے بعد ہے اس زمانے میں. اور یہ 1400 سال کے بعد آپ کی نسلوں کو معرفت امامت ملی کس کی وجہ سے؟ فرش قضا حسین علی کی وجہ سے. کتابیں پڑھ کے نہیں, یہ مجلس عزا پہ آتا ہے, اسے شعور ملتا ہے, اسے معرفت ملتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ تھا. ایسے لوگوں کی تربیت امیر المومنین نے کی. کربلا میں ایک ایسا معاشرہ کھڑا ہو جائے جو سب کے امیر المومنین کرے. کہ آج سوچ کے انسان تعجب کرتا ہے کہ آج کا مسلمان جس شفیع کی نسبت حسین سے اسے چومتا ہے, جس علم کی نسبت اہل بیت سے اسے چومتا ہے, وہ مسلمان جس جدی کی نسبت رسول سے اسے چومتا ہے. وہ کیسا معاشرہ تھا جس حسین کی نسبت رسول سے ہے, خون رسول کا ہے, گوشت رسول کا ہے, اس پہ گھوڑے کو اڑا رہا ہے, اس کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے, ان کی داڑھی مبارک کو پکڑتا ہے, گلے پہ خنجر چلاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا. کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا. اس بگاڑ کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام نے قیام کیا, امیر المومنین نے قیام کیا. اور آج اگر حقیقت اسلام اور اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کو کوئی دکھا رہا ہے تو کل حسین دکھا رہے تھے, آج حسین کے چاہنے والے دکھا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. محمد فرماتے ہیں کہ لم اخرج میں اس لیے نہیں نکلا تاکہ حکومت کی طلب. مولا آپ کیوں باہر آئے؟ فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے میں حسین قیام کر رہا ہوں. پہلی چیز نری المعالم من دینک, کہ اس مسلم معاشرے سے اسلام کی جو نشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ, میں دنیا کو اسلام کے معالم دکھانے کے لیے نکلا ہوں. میں مسلم علی. معالم نکلا ہے علم سے. علم کیا ہے؟ اٹھایا کیوں جاتا ہے؟ بلند ہے. دوسرا نشانی ہے. کسی مومن نے کہا, شاید میں پہلی مجلس میں,
بتایا کہ مولانا ہم ایران جاتے ہیں، وہاں شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہے، عراق جاتے ہیں شیعوں کے گھر پہ علم نہیں ہے، پاکستان آتے ہیں شیعوں کے گھر پہ علم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ جس کے گھر پہ علم ہو وہ یا شیعہ ہے یا مولائی ہے، اہل بیت کے ساتھ بتایا تو کہتے وہ کیسے مولائی ہے جن کے گھروں پہ علم نہیں ہے؟ ہم مولائی تو ہیں، علی کے ماننے والے تو ہیں، لیکن ایرانیوں کے گھر پہ علم ہے، ہمارے گھروں پہ علم کیوں؟ اس کی حکمت کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں 4 گھر شیعوں کے، 10 گھر سنیوں کے، 2 گھر ہندوؤں کے، تو یہاں بتانا پڑتا ہے کس کا ماننے والا، کسی کو غلطی نہ ہو جائے فلاں فلاں کا ماننے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں غلطی بھی نہ کرنا، پہلے علم کو دیکھنا پھر میرے عقیدے کو پہچاننا، تبھی سب سے زیادہ جس صوبے میں علم ہے وہ سندھ ہے، اس کا مطلب سب سے زیادہ جہاں مولوی ہیں وہ سندھ میں، جب رحیم یار خان سے کروڑی آتے ہیں، کروڑی سے آگے کا سفر طے کرتے ہیں، رات کا 1 بجا ہو، ہر جگہ اندھیرا ہوتا ہے، ہزاروں گھر ہوتے ہیں لیکن چند 100 گھروں کی چھتوں پہ علم ہوتا ہے، تو وہ 1000 نظر نہیں آتے، لوگوں کو یہ 100 نظر آتے ہیں جن کے گھر پہ علم ہوتا ہے۔ یہ معالم ہے، فرمائے اظہار وجود کر، ایک ٹیکنیک آف پبلسٹی ہے، لوگوں کو پتا تو کون ہے، خود کو چھپا نہیں، خود کو ظاہر کر۔ تو جس گھر کی چھت پہ علم ہوتا ہے 1000 کا پتہ نہیں لگتا، لیکن جانے والے کو 100 ضرور یاد رہتے ہیں کہ کچھ ایسے تھے جن کے چھتوں پہ کیا تھے، علم تھے۔ دنیا اپنے فنکشن کرتی ہے، اپنے تہوار کرتی ہے، اپنے رسومات کرتی ہے، لیکن کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا، دنیا شیعوں کو یاد رکھتی ہے، کیونکہ آپ باہر نکلتے ہو، کالا لباس پہنتے ہو، حسین حسین کرتے ہو، یہ ٹیکنیکس آف اہل بیت علیہ السلام ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ تم دنیا میں رہتے ہو۔ اعتراض کرتے بھائی ایک بستی میں چلے گئے 500 گھر سنیوں کے، 10 گھر شیعوں کے، لیکن ضد کر رہے ہیں ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ کیا کہتے ہیں مولانا اس میں کیسی عقلانیت ہے؟ بھائی 10 گھر ہو، 10 کے 10 مل جاؤ کسی جگہ پہ، وہاں پہ حسین کا ماتم کرو، تم 500 لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہو، جلوس نکالتے۔ ہم نے کہا ہم نے ڈسٹرب تو کرنا ہے، یہ ٹیکنیک ہے، کیونکہ اگر پوری زندگی گھر میں بیٹھ کے حسین حسین کرتے رہیں گے تو 500 کو حسین کا پتہ کیسے لگے گا؟ ہم جلوس کی حکمت ہے، علم کی حکمت ہے، یہ سمجھو حکمت ہے اہل بیت علیہ السلام۔ ہم چوک میں جا کے عاشورہ کا جلوس مناتے ہیں، ہم گلیوں سے گزر کے امام حسین کا جلوس مناتے ہیں، تاکہ جس نے گھر پہ تالا لگا کے اپنے بچے کو کمرے میں بھی بند کیا ہوا ہے کہ میں اسے حسین سننے نہیں دوں گا، تو چاہے نہ چاہے ہم تجھے حسین سنائیں گے۔ چاہو نہ چاہو جب اس کے کام تک حسین کی صدا آئے گی، سنے گا کچھ لوگ رو رہے ہیں تو اونچوں میں کی کلی نیچرلی یہ کوشچن کرے گا کون حسین؟ تو باپ نے جواب تو دینا ہے، نواسے رسول حسین کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ، کیوں کالا لباس پہننا ہے؟ تو کوشچن آئے گا تو یا آنسر ملے گا یا خود اس کوشچن کی آنسر کی تلاش میں نکلے گا، تو بالآخر یہ در عزاء حسین پر آ جائے گا۔ ہم نے کبھی اپنی نسلوں کو منع نہیں کیا فلاں کی مجلس میں نہ جانا، فلاں کی محفل میں نہ جانا، فلاں فرقے کے پاس نہ جانا، فلاں فرقے کے مولوی کو نہ سننا، ہمیں خوف ہی نہیں ہوتا، ہمیں خوف ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو ایک دیتا ہے خالص سونا، ایک دیتا ہے پیتل پہ سونے کا رنگ لگا کے، تو رنگ کب تک رہے گا؟ اتر جائے گا۔ سونا کتنا بھی پرانا ہو جائے رنگ نہیں جاتا۔ ہم نے نسلوں کو سونا دیا، کتنے پیتلوں کو جا کے سنے، ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا شیعہ خطیب، شیعہ مولوی اپنے بچوں کو بولے اہل حدیث کو نہیں سننا، بریلیوں کو نہیں سننا، فلاں کو نہیں سننا۔ ہم کہتے بھائی جو بھی ان کے مولانا ہے سننا ہے سنو، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔
لیکن وہاں اتنا ڈر تھا کہ یہی سی سن کی تاریخ ہے، فلاں کے علم کے نیچے سے انہیں گزرنا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کبھی اس کی حکمت سمجھو، یہ کیوں مفتیوں نے کہا کہ علم کے نیچے سے گزرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کبھی سوچا کیوں؟ تاکہ کوئی شیعہ کے گھر کے ساتھ بھی اپنا گھر نہ لے۔ اتنی کشش ہے آپ کے وجود کہ یہ شیعہ کا ہمسایہ بنے گا، یہ مولوی بن جائے گا، یہ شیعہ بچے سے دوستی کرے گا، شیعہ بن جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس کردار ہے، آپ کے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار ہے۔ ایک بندہ ملتا ہے، محفل میں آتا ہے، وہ فوراً گرویدے عاشق محمد اور آل محمد بن جاتا ہے۔ کہیں علم کے نیچے سے گزرو گے، لکھا پاترا میرے چھت پہ علم لگا ہے، سایہ گلی میں پڑ رہا ہے، وہ بندہ کہے گا اس گلی میں گھر لوں ہی نہیں، اب لوں گا تو ڈیلی نکاح ٹوٹے گا۔ یہ تو انٹیریئر سندھ کا گاؤں بھی تھا، بدبخت سید بھی تھا لیکن بھابی تھا، کٹر بھابی، اس نے فتوا دیا تھا، یہ کوئی 60s کی بات ہے، 70s کی بات ہے، تو بھائی علم کے نیچے سے گزرنے سے نکاح۔ اب پورے گاؤں میں اچانک نیا فتوا ہے، ادھر شیعہ ادھر شیعہ، گلی گلی میں علم، سارے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب ہمارے نکاح تو ٹوٹ گئے، اب کیا کرے گا؟ اس بار معافی ہے، میں تم سب کا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن اگلی بار تم شیعوں کے علم کے نیچے سے بھی نہ گزرنا۔ اور آج اس کی نسل شیعہ ہو گئی۔ جھوٹ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ ہم کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکتے کہ فلاں مولوی کو نہ سننا، فلاں مفتی کو نہ سننا، کیونکہ جس نے علی کو اپنا امام بنا لیا اب علی سے بہتر ہوگا تو اس کے در پہ جائے گا۔ اس سے بہتر ملے گا تو جائے گا۔ ایک لاجیکل بات ہے، اگر آپ کا ٹیچر پروفیسر ہے تو آپ میٹرک فیل کے پاس، انٹر فیل کے پاس نہیں جاؤ گے۔ ہم نے اتنا اعلیٰ معیار دیا علی ابن ابی طالب، اور بچوں کو ہم نے کھلا چیلنج دیا کہ میرے لال جا، اگر علی سے بہتر ملے تو امام مان لینا۔ ایک ایسا امام جا کے ڈھونڈ جو حسب میں علی سے بہتر ہو، نسب میں علی سے بہتر ہو، شجاعت میں علی سے بہتر ہو، علم میں علی سے بہتر ہو۔ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، ملے گا نہیں۔ یہ عقل کا میدان ہے، ایک طرف 30,000 کا لشکر، دوسری طرف 72۔ یہ حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امام حسین نے اتنی اپنے اصحاب کی تعریف کی ہے، تو اللہ خدا نے جیسے با وفا صحابی مجھے دیے کسی کو نہیں۔ 72 30,000 کا لشکر نہیں چھوڑ رہے حسین کو، نہیں جا رہے۔ کلام ختم کروں، فرمایا تاکہ اس لیے نکلا تاکہ اسلام کے معالم جو علم ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ علم اسلام کیا ہے؟ جیسے ایک مسلم معاشرے میں کسی خاتون کے سر پہ چادر کا ہونا، یہ اسلام کا علم ہے۔ کسی جوان کا نیک ہونا اسلام کا علم ہے۔ مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں کا آنا، یہ اسلام کا علم ہے۔ مسلم سوسائٹی میں کھلم کھلا شراب کا نہ بکنا، یہ اسلام کا علم ہے۔ اچھا لباس زیب تن کرنا، یہ اسلام کا علم ہے۔ آپ کے گھروں پہ علم حضرت عباس کا ہونا، یہ شیعت کا علم ہے۔ محرم کے دنوں میں کالا لباس پہننا، یہ تشیع کا علم ہے۔ علم مطلب نشانیاں جن سے پتہ چلے کہ معاشرہ مسلم ہے، کافر نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ عراق جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے یہ شیعہ معاشرہ ہے، کیونکہ وہاں شیعوں کے علم ہیں۔ علم کا مطلب نشانیاں ہیں، جگہ جگہ روزے ہوں گے، جگہ جگہ جلوس ہوں گے، جگہ جگہ ماتم ہوگی، لوگوں کے ناموں سے پتہ چلے کسی کا نام علی ہوگا، کسی کا نام حیدر ہوگا، کسی کا نام فاطم حسین ہوگا، کسی کا نام غلام مصطفیٰ ہوگا، تو ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے۔ اس بڑوں سے فرماتے ہیں میں قیام کر رہا ہوں کیونکہ اسلام کی نشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ علل اعلان فسق و فجور پڑھ رہا ہے، علل اعلان شرابیں پی جا رہی ہیں، علل اعلان یزید زنا کر رہا ہے، اور مسلم معاشرہ خاموش ہے۔ اور اگر اسی طرح رہا تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ عورتوں کے اندر بے حیائی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ اور اگر یہ چیزیں عام ہو گئی پھر نام رہ جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اگر تھوڑا فرصت ملے تو ترکی چلے جائیے گا، جا کر استنبول کو دیکھیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاری شراب سے کرتے ہیں۔ اب جا کے دیکھیے ترکی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہی افطاری ہوتی ہے، شراب پورے ہوتے ہیں۔
ایک عورت کے سر پہ چادر نہیں ہوتی. آپ یورپ گھوم کے ترکی جائیں گے تو آپ کو لگے گا یہ انگریز ان سے بہتر ہیں، ان میں شاید شرم بھی زیادہ ہے، حیا بھی زیادہ ہے. لیکن ترکی کے مسلمان بے انتہا، استنبول اطراف میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن دیکھیں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا. کسی ایک ترکی کے مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کلمہ بتاؤ، کلمہ یاد نہیں. نماز بتاؤ، نماز کا پتہ نہیں. پورا معاشرہ تباہ ہو چکا. اور پاکستان میں 3-4 سال پوری کوشش کی گئی کہ آپ کے معاشرے کے اندر رول ماڈل کسے بنایا جائے، ترکی کو بنایا جائے. یہ ڈراموں میں کوئی ارتغل کے ڈرامے دکھا کے ان کی محبت پہلے آپ کے دل میں پیدا کی جائے گی، پھر جب وہ محبوب بنے تو آپ بولے کیا کرو گے، فالو کرو گے. بڑے اچھے مسلمان. یہ وہ اسلام ہے جو امریکہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، سیکولر اسلام کہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن اسلام کی نشانیاں ختم ہو جائیں. ایک مسجد سے اذان کی آواز نہ آئے. خوبصورت مسجدیں جاؤ گے کوئی نمازی وہاں نہیں ملے گا، بہترین عمارتیں لیکن وہاں پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. مسجدیں میوزیم بن چکی ہیں، عورتیں وزٹ کے لیے آتی ہیں، انگریز دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ دین اور اسلام و معاشرہ تھا جو امام حسین نہیں لانا چاہتے تھے. اب آپ کا معاشرہ بچا ہے کیونکہ اس معاشرے میں حسین کا ذکر بھی ہے اور حسین کا نام بھی بلند ہے. سب آپ پڑھے محمد فرمائے پہلی چیز لنری المعالم من دینک. اے حبیب، اے میرے جد، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں اسلام کی نشانیاں دکھی جائیں. آج یہ ممبر کسے بلند کرتا ہے؟ اسلام کو بلند کرتا ہے، نام رسول کو بلند کرتا ہے، جوانوں کو مسجدوں کی طرف لے کر آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت کو ڈالتا ہے. دوسری چیز پر نظہر الاصلاح فی بلادہ. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں، اسلامی ملک میں، مولانا حسین فرماتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنا، جس طرح بہت کی اصلاح کی، جس طرح اور کی اصلاح کی. اچھا بھائی شمر سینے پر سوار ہے. کہ جوان پوچھتے ہیں مولانا یہ روایتیں من گھڑت تو نہیں؟ کیونکہ ہضم نہیں کر پاتا، ڈائجسٹ نہیں کر پاتا کہ جس نے اتنا ظلم کیا سینے حسین پہ سوار ہے اور مولا کہے شمر اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. بنتا ہے سوال اتنا ظلم کرنے کے بعد مولا کہے اب بھی وقت ہے. میں نے کہا دیکھ جوان، ہمیشہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم چیزوں کو جب اہل بیت سے سنتے ہیں تو ہم محسوس یہ کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ ہم جیسے تھے. میرے بیٹے کو کوئی مارے، میرے بچے کو کوئی مارے اور میں اسے کہوں کہ اب بھی وقت ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ جب میں نہیں کروں گا تو میرا حسین کیسے کر لیں. جس طرح اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ علی گھر پہ تھے، سیدہ پہ حملہ ہوا تو علی کیسے بیٹھے گئے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ علی میں ہوں، تو کبھی علی بن بھی نہیں سکتا. علی سمجھو پھر امامت کے ایکشنز آپ کے سمجھ میں آئیں گے کہ امام مشیت خدا کا کیا ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے. کیسے میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا پانی لو گلاس میں. پانی کی ایک نیچر اور فطرت ہے. فطرت پانی کیا ہے؟ پیاس بجھانا. اب پانی کا گلاس کسی علی والے کو دو گے پیاس بجھائے گا، کسی دشمن و منکر علی کو دو گے پانی پھر بھی کیا کرے گا. مطلب پانی شمر بھی پیے تو پیاس بجھے گی، پانی ہور بھی پیے تو پیاس بجھے گی. پانی وہی کرے گا جو پانی کی فطرت ہے. میں نے کہا امام کی فطرت ہے ہدایت دینا. امام یہ نہیں دیکھتے سامنے کون ہے، کوئی بھی امام کے سامنے وہ اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا. جب تک امام کی سانسیں چلتی رہتی ہیں کوشش امامت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کو میدان گناہ سے نکال کر جنت کی راہ میں لایا جائے. اور کے لیے کوشش کی، وہاں کے لیے کوشش کی، سہیل کے لیے. جناب امام حسین نے ابن سعد جتنا زور، جتنی ہدایت، جتنے خطبے، جتنی ملاقاتیں ابن سعد کے ساتھ نہیں، شاید اس لشکر میں کسی کے ساتھ نہیں. آخر دم تک مولا کی کوشش ہے یہ بدبخت جنتی بن جائے، یہ جہنم کے راستے کو چھوڑ دے، یزید کو چھوڑ دے، کیونکہ فطرت امام ہے. فرمایا نظہر الاصلاح فی بلادک. میں یہ چاہتا ہوں کہ بلاد رسول میں اصلاح ہو جائے. فرمایا فَيَعْمَلِ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. فرمایا تیسرا کام حسین یہ چاہتے ہیں مظلوموں کی حمایت کی جائے. کل کی کربلا نہ ہوتی، آج کے فلسطینوں کی مدد نہ ہوتی.
آج مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے کس وجہ سے؟ کربلا کے حسین ابن علی کی وجہ سے۔ پر میں یہ چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اٹھائے جائے۔ چوتھی چیز وَيَعْمَلُ بِفَرَائِضِ وَلِسُنَّتِ وَأَحْكَامِ۔ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اپنے واجبات پہ عمل کرے، امت سنتوں پہ عمل کرے، امت احکام دین پہ عمل کرے۔ اس لیے میں حسین کیا دے رہا ہوں؟ قربانی دے رہا ہوں۔ کتنی ترتیب سے امام حسین نے اپنے نانا اور جد کے دین کو بلند کیا۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں۔ آج وقت بہت ہوا، کل آخری مجلس سے ذرا طویل بھی پڑھی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ چلے خاندان کو کیسے تباہ کرنا ہے اور امام حسین نے خاندانوں کو بچایا کیسے۔ آج احسان حسین ابن علی ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری عزت ہے بچی ہوئی ہے، تمہارے بچوں کے سینوں میں ایمان بچا ہوا ہے۔ اس فرض سے جڑے رہو گے تو ایمان بچا رہے گا۔ فرمایا شب عاشور خیمے میں نہ کوئی زور ہے، نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی زبردستی ہے۔ فرمایا کہ کل جنگ ہوگی اور نتیجتاً جو روکے گا مارا جائے گا۔ میں حسین تم سب کو اجازت دیتا ہوں، شکریہ کہ یہاں تک حسین کے ساتھ آئے۔ اب یہ خطاب اصحاب سے بھی ہے، اپنی اہل بیت سے بھی۔ عباس بیٹھے ہیں اور محمد بیٹھے ہیں، اکبر بیٹھے ہیں، قاسم بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے میں نے بیعت کو اٹھا لیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کہتے کئی ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے پر شرم کی وجہ سے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، اٹھے تو کیسے اٹھے۔ تاریخ لکھتی ہے کوئی سر کو کھجلا رہے تھے، کچھ اپنی داڑھی کے بعد اپنے دانتوں میں دے رہے تھے۔ مولا حسین سمجھ گئے شرم کے مارے جان نہیں گئے، تو کہتے ہیں چراغ کو بجھا لیا۔ کبھی جانتا ہوں جس نے جانا ہے چلا، کہتے 5 ہو کے 10 ہو کے اٹھ کے جاتے رہے۔ پھر چراغ کو جلایا، دیکھا جو اصحاب مخلص تھے وہ نہیں گئے، اپنی جگہ سے نہیں گئے۔ اب یہاں فرمایا یا عباس، یا علی اکبر، یا حبیب ابن مظاہر۔ فرمایا اکبر، عباس، حبیب، اگر تم لوگ بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ فرمایا یہ جو لشکر کھڑا ہے اس کی دشمنی ہو حسین سے، تم لوگوں سے نہیں ہے، اور اگر جاؤ گے تمہیں اس وقت کوئی روکے گا بھی نہیں۔ یہ حسین کا کام تمام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے بدن پر ظالم کا تیر بھی آئے، ہم کیسے برداشت کریں۔ ان سب میں ایک صحابی کا نام ہے جناب بریر۔ اس نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھا، جب مولا بار بار کہہ رہے تھے تم سب چلے جاؤ، ان کا مسئلہ مجھ حسین سے ہے اور مجھے قتل کر دیں گے تو شاید ان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ تو جناب بریر نے کہا کہ مولا اگر میرے جسم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر جلا دیا جائے، پھر رات بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر خدا مجھے 70 مرتبہ زندگی دے اور کہے کہ بریر کیا کرو گے، کہوں گا اسی طرح حسین پہ قربان ہونا چاہیے۔ مولا ہمارے ہوتے ہوئے پھر امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان اپنے ساتھ کو کیا دکھائی؟ جنت دکھائی۔ کہا شب عاشور یہ چوکیداری کرتے تھے حسین کے خیموں کی، کہیں کوئی یزیدی آ نہ جائے۔ مولا کا ایک صحابی ہے، کہتے میں نے محسوس کیا کوئی سایہ نظر آیا، گیا پیچھے، دیکھا کوئی اور نہیں، یہ حسین ابن علی ہے۔ پیچھے پیچھے چلتا گیا کہیں کوئی مولا پہ حملہ نہ کرے۔ امام حسین نے میری آواز دی اور کہا کہ میرے پیچھے آ رہے ہو۔ مولا نہیں پیچھا نہیں کر رہا، آپ کی حفاظت میں آ رہا ہوں۔ اگر آگے تو آ گیا ہے۔ حسین نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے ایک رفیق، جیسے ایک دوست اپنے دوست کے ہاتھ کو تھامتا ہے۔ کہ اس رات چاند چمک رہا تھا، سامنے سے 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ امام نے کہا سن رہے پیارے صحابی، میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں ان پہاڑیوں کے پیچھے یزید کا ایک بھی سپاہی نہیں ہے۔ اگر تو جانا چاہتا ہے جوان ہے، میں حسین خود تجھے اجازت دے رہا ہوں، یہ گھوڑے پہ سوار آپ کو چلا جا، اپنے بچوں کی فکر کر، اپنی دنیا کی فکر کر، میں تجھ سے راضی، یہاں تک رہے جنت کی ضمانت بھی دے رہا ہوں۔
کہ آنکھوں میں اسے بولا آپ جیسے امام کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں صحابی کے ساتھ جو خوشیوں میں ساتھ رہوں مشکلوں میں چھوڑ کے چلا جاؤں. ماتھے کا بوسہ لیا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. کہتے ہیں پھر اسی ہاتھ کو ہاتھ میں تھامے واپس آئے. کہتے ہیں ادھر خیام حسینی حرم کے خیمے بیویوں کے خیمے تھے، آگے تھوڑا اصحاب کے خیمے تھے. امام نے کہا کہ میں ذرا بہن کے خیمے میں جاؤں، آپ جاؤ اصحاب کے پاس. جی میں مولا ہوں. کہ میں چلنے لگا مولا بہن کے خیمے میں گئے. چلتے چلتے میں نے کچھ سنا کہ جیسے خیمے میں گئے تو بہن نے پہلا جملہ کہا کہ حسین تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے، کل ایسا نہ ہو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، بہن تجھ پہ قربان ہو جائے. کئی آئے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے، کئیوں نے خط لکھے حسین نہیں آتے. اب یہ جو چند بچے ہیں ان پہ بھروسہ تو ہے کہ جن کے بھروسے پہ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. امام نے فرمایا بہن اللہ نے جیسے صحابی مجھے دیے نہ کسی نبی کو دیے نہ کسی امام کو دیے. کہتے اس نے یہ سنا کہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے. کہتے ہیں روتا ہوا اصحاب کے خیمے میں گیا. حبیب نے دیکھا چہرہ مجھا ہوا تھا. ہوا کیا ہے کہ وائے ہو تم پر علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. حبیب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ابھی سن کے آیا ہوں کہ ہمارے رہنے کا فائدہ کیا کہ بیوی پریشان ہے. ابھی تک دل میں شک ہے کہ حسین کہیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے. حبیب کھڑا ہوا کہ زہیر جون سارے کھڑے ہو جاؤ. زہیر تب آسائے حبیب چچا بات کیا ہے؟ کہا یہ مسئلہ اصحاب کا ہے بن ہاشم کا نہیں ہے، بس اتنا اجازت لے لیں ہم سیدہ کے خیمے کے سامنے جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں. ہوا کیا ہے کہ بس اجازت دلوائیں. اجازت ملی. کہتے ہیں سارے خیمے امام حسین نے جناب سیدہ کے سامنے بیٹھ گئے اور بلند بلند آواز میں کہنے لگے آزادی جب تک ہم زندہ ہے حسین کو ایک تیر بھی لگنے نہیں. اصحاب کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی کے وجود میں آج بھی نہیں آئے. اور کیا وفا نے عہد کیا کہ حسین کی نماز کو بچاتے بچاتے سعید نے 17 تیر کھائے. کہتے ہیں اتنا بوڑھا تھا، ہاتھوں میں راشا تھا. جب تیر لگنے لگے نا تو بدن سے خون بہنے لگا. کہتے ہیں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا حسین ابھی کھڑے ہیں یا قعود میں ہے. کہتے ہیں جب آخری تیر لگا تو اس نے محسوس کیا غنوت کی ہو رہی ہے، ادھر گروں گا ادھر گروں گا. اب بھی دیکھ مولا رکوع میں ہے. کہتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھا تھا. پتہ نہیں اتنی مہلت ہے میرے حسین کی نماز پڑھنے. کہتے ہیں یہاں مولا علیہ السلام نے آخر دیا یا سعید زمین کربلا پہ گر پڑا. کہتے ہیں جیسے گرا تاریخ کربلا لکھتی ہے سلام دینے کے بعد اتنی تیزی سے حسین اٹھے کہ اس کا سر حسین کی گود میں آئے. اب تصور کرو جس نے اتنے سال اچھی زندگی گزاری، آخری زندگی کے لمحے حسین پہ قربان کیے، 17 بدن پہ تیر اس نے کھا لیے. اس انسان کو تو سکون سے مر جانا چاہیے تھا. کہتے سر مولا کی گود میں تھا پر بڑا بے چین، خون بہ چکا، گلے کی سانسیں ساتھ نہیں دے رہی، زبان صحیح سے چل نہیں پا رہی. کچھ مولا کو کہنا چاہتا ہے، مولا بار بار کہتے صحیح سکون سے چلا جا، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا، صحیح جنت کی طرف روانہ ہو گیا، صحیح تو نے حسین پہ قربانی دے دی. لیکن یہ کچھ کہنا چاہتا ہے سکون سے جا نہیں پا رہا. صحیح کیوں نہیں جا رہے؟ تو بڑی مشکل سے زبان سے 2 لفظ نکلے اور لفظ یہ تھے مولانا روایت کیا تو مجھ سے راضی ہوا؟ یہ ہے شیعت حسین بن علی. مرنا نہیں چاہتا جب تک اپنے امام سے سن لے. فرما سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تم سے راضی، میرا نانا رسول بھی تم سے راضی. دلوں کو کربلا لے جائیں. مقصد مجلس رضایت اہل بیت، اور اگر اہل بیت راضی فرمایا رضانا رضا اللہ، ہماری رضایت میں خدا کی رضایت ہے. فرمایا خلوص دل سے میرے جب حسین کو سلام کرو، خدا ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. یہ سلام بچوں کو یاد کرا لیں.
نام حسین یاد کرانے 5 دنوں کی مجلسوں کے سلام ہی آپ کو یاد ہو گیا تو سمجھیں کہ قبولیت دعا کی نشانی ہے. سب ہے حسین کی صدا بلند ہو سلام علی ابن حسین سب مل کے سلام سب مل کے سلام میرا سلام ان زخمی کلامیوں پر جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. اللہ جانے یہ کس بیوی کی کلایا ہے. یہ سلام میرا نہیں زیارت دینا یا امام زمانہ کا سلام. میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ مولا کس کی کلامیوں کو یاد کر کے رو رہے. کہنے لگے یہ زینب کی کلامیاں جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے. میں نے کہا اگر بے ادبی نہ ہو تو چھوٹا سا سوال کرو. سیدہ کو نو کے میدان سے مار گیا. امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا. سیدہ کو تازیہ نے مارے گئے. امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا. میں نے کہا ان کلائیوں میں سے کیا ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے رونے. کہنے لگے یہ کوئی خاص منظر ہے جس پہ امام زمانہ. میں نے کہا کون سا منظر ہے؟ عرض کی یہ 11 محرم کے دن تھا جب زینب کی نگاہ حسین کے بدن پہ پڑی. سیدہ اونٹ سے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی جواب میں مولانا
یہ کیا پر ہے؟ بی بی زینب عباس کی طرح اونٹ سے کیسے گری؟ عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، سیدہ کے تو بازو موجود تھے۔ میرے کا جواب میں نہیں دوں گا، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتا ہے میرا سلام میری ان پتھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے مار گیا۔ زینب ایسے گرے جیسے غازی گرے تھے۔ بس ایک فرق تھا، جب عباس گئے تو سر حسین کی گودی میں تھا، لیکن جب سیدہ گری تو نامحرم کا مجمع تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، روکے گا دریا بنا دے نمی پر آ گئے۔ مولانا نے زمانہ فرماتے ہیں، تھوڑا ایکو کم کرتے ہیں، جس بھی محفل میں دو بیویوں کے مصائب ہوں میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ ایک میری بھوٹی زینب کے مسائل، دوسرا 4 سالہ سکینہ کے مسائل۔ بڑی مظلومہ ہے یہ دونوں بیویاں۔ پہلے شیعہ کہا کرتے تھے مدینے میں ایک قبر ہے جس پہ کوئی رونے والا نہیں، اب کہو شام میں 2 قبریں ہیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں۔ زینب کا روزہ بھی خالی ہے، سکینہ کی قبر بھی خالی ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی بازار میں پہنچا، ننھی سی بچی سیدہ کی گودی میں آہستہ سے کہا پھپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ سیدہ نے کہا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سنا، دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے جائے بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی نے پانی سکینہ کو دیا، کہنے لگی مومنہ سب دیکھ رہے ہیں تو پانی لے کر کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے جائے بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ کبھی تیریوں کی برا رد نہیں کرتا۔ میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی تجھ جیسے دادی نہیں دیکھا۔ او میری بیٹی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ بی بی نے کہا سکینہ رک جا، ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ راوی کہتا ہے جیسے بچی نے اپنا چہرہ اٹھایا، ننے سے ہاتھ اٹھائے، مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ بڑھ گئے۔
یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے. کہتی ہے دادی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو میری طرح یتیم نہ بنا. اللہ میرے بچوں کو تیری طرح قیدی نہ بنائے. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ کسی کو سکینہ کی طرح یتیم نہ بنا. کسی کو میری طرح قیدی نہ بنا. مومنہ بتا دوسری دعا کیا کروں. اس دعا نے پورے قافلے کی بیویوں کو رلایا. کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے. خدا کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے. زینب کو صبرا یاد آ گئے. زینب کو مارا کرو یاد آ. مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کیا مدینے میں تیرے رشتے دار ہیں؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے رسول کا روزہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر مدینے میں میرے حسین کا گھر ہے. مدینے میں میرے آقا کا گھر ہے. مدینے میں میرے مولا کا گھر ہے. اور کون ہے مدینے میں؟ قیدی بی بی مدتیں گزر گئی میں اپنے مولا کو نہیں دیکھا. مدینے میں میری آزادی بھی رہتی ہے جس نے مجھے قرآن پڑھایا, جس نے مجھے حجاب سکھایا. بی بی زینب کو بڑا پیار ہے. کہنے لگی مومنہ تو نے حسین کا نام لیا, تو نے اکبر کا نام لیا, تو نے عباس کا نام لیا, لیکن یہ بتا تو نے اپنی آزادی کا نام نہیں بتایا. کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیسی بات کر رہی ہو, میں اور ناراض ہو جاؤں لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو. یہ بازار کا ماحول نہ محرموں کا مجمع ہے. میں اپنی بیوی کا دار نہیں رہ سکتے. مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو تو پھر کیا کہو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی اگر مدینے والے تجھے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ اتنا سننا تھا مومنہ کو جلا رہا. کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرے. میری بی بی تجھ جیسی قیدی نہیں کہ بازاروں میں آئے سیدہ کو جلا لایا, چہرے کو اٹھایا, کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب ارے میں زینب ڈر گئے میرا حسین مرا. اتنا سننا تو ام حبیبہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا پہلا سوال کیا بی بی میرا حسین کا نوکے نیزہ پہ سر دکھایا. ام حبیبہ یہ میرا حسین ہے. ام حبیبہ یہ میرا علی اکبر ہے.
کہتے ایک سر پہ نگاہ پڑے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، کہا بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہا ام حبیبہ یہ میرے عباس کا سر ہے۔ بی بی گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہانوں کے بیجا پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر میں پڑی، اللہ